ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد بناتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کوئی مسلمان کوئی مومن، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کا چہرہ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی شاید انسان نہیں پیدا ہوا۔ آپ کے ہاتھ سب سے زیادہ خوبصورت، آپ کے بال سب سے خوبصورت، آپ کے جسم بہت خوبصورت، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں، براء ابن عازب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ آپ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں، جسم، کاندھے، ٹانگیں، سینے بتا رہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں لم مرا شیئا قط احسن منہ، کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین وجود کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، براء ابن عازب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار حدیثیں اور بھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے چہرے کا مختلف وہ بیان کر رہے ہیں، آپ ایسے تھے۔ پھر آخر میں جملہ بولا وَلَمْ أَرَى قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی اس سے پہلے نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو آسمان سے چاند جو چمک دمک رہا تھا، تو اس کے حسن نے مجھے بڑا عجیب سا دلکش خوبصورت منظر بنایا۔ پھر بے اختیار قدم مسجد نبوی کی طرف بڑھے، وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، چاند کو دیکھوں، بار بار دیکھوں۔ پھر کہتے ہیں وَاللَّهِ لَهُوَ عِنْدِي أَجْمَلُ مِنَ الْقَمَرِ، تو مجھے ایسے لگتا کہ یہ چہرہ تو چاند کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہے۔ چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے سے ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے خوبصورت انسان تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ تجھ سے زیادہ حسین وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تجھ سے زیادہ حسین بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ بلکہ شاعر نے کہا تھا کہ مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَّزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، کہ زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کبھی پیدا نہیں ہوا، اور جب آپ پیدا ہو گئے تو ماؤں نے کہا اب اس جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ بلکہ شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچے خوباں ہمت دارن تو تنا داری۔ پہلے انبیاء رسولوں کو جو اللہ نے الگ الگ فضیلتیں دے دیتی، خوبیاں دے دیتی، اللہ نے وہ ساری خوبیاں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی ہیں۔ اور اس لیے اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ فضلت علی الانبیاء، اللہ کے رسول اب ستین سارے انبیاء پر افضل تھے۔ انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار ہیں، افضل ہے، خوبصورت ہے، صاحب جمال ہیں، کمال ہیں۔ کوئی مومن کوئی مسلمان اس کے بارے میں اپنے دل میں شک و شبہ نہیں پاتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صاحب جمال تھے، کمال تھے، صاحب جو تھے، صاحب سخا تھے، صاحب وفا تھے، ان سب کے ہوتے ہوئے تھے ابن عبداللہ ہی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنایا تھا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے، سوچا ہے کہ ابن عبداللہ کے اوصاف ہم بیان کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی خوبصورت، آپ کی ناک خوبصورت، آپ کی آنکھیں خوبصورت، آپ کے ہاتھ، سب کچھ خوبصورت مانا، لیکن ان سب چیزوں نے آپ کو ابن عبداللہ سے اونچا نہیں کیا۔ وہ کیا چیز تھی جس چیز نے ابن عبداللہ کو ساری کائنات کا امام بنا دیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ وہ چیز تھی وحی۔ وہ کیا تھا؟ اسلام، وہ توحید تھی، وہ عقیدہ تھا، وہ جو آسمان، چونکہ رسول بننا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی رسول بن گیا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور۔ اور پھر رسولوں کا سردار کوئی بنا دیا جائے، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہم آج کل کے محفلوں میں، مجلسوں میں ہم ان اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں جو بشریت کی حیثیت سے آپ رکھتے تھے، لیکن ان اوصاف کا تذکرہ نہیں کرتے جو وحی کی حیثیت سے آپ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم
ان اوصاف کا تذکرہ کریں، وحی کے اوصاف کا، تو ہمیں سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کرنا پڑے گا، سنت کا تذکرہ پڑھنا پڑے گا، بدعات کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، ان قبروں کو گرانا پڑے گا جن کو ہم دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں، بڑا اونچا کرتے ہیں، ان پر بلڈوزر چلانا پڑے گا، لات و منات و عزا کی خدائی کا انکار کرنا پڑے گا، اکیلے رب کو پوجا کرنا پڑے گا، اور یہ ہم کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ اور مردہ پرستی نے ہمارے جسم کے اندر خون کو منجمد کر کے رکھ دیا ہے۔ انقلابوں کے ہم خوگر نہیں رہے کہ ہم دنیا میں ایک توحید کا انقلاب لے کر آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم تذکرے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا، آنکھوں کا، حسین تھے، بہت تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا جو بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کا امام بنایا تھا، آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ خوبصورت بہت تھے، آپ حسین بہت تھے، اس لیے بنایا تھا؟ کیا معراج کا سفر اس لیے ہوا تھا کہ آپ حسین بہت تھے؟ بلکہ اس لیے ہوا تھا کہ آج کے آپ کے اوپر وہ وحی آئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس وحی نے آپ کو کائنات کا سب سے افضل ترین انسان بنا دیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم لوگ قرآن و سنت کی طرف آئیں تو پھر ہمیں بہت تبدیلیاں کرنی پڑے گی۔ دیکھیے نا کہ یہودی اگر اپنی توریت پر عمل کریں تو مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ توریت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، مانیں گے، لیکن وہ ان اوصاف کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں آپ سچے رسول ہیں، لیکن نہیں مانتے توریت کو۔ اس طرح وہ پیشن گوئیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود ہیں، رحمت اللہ کیروانی نے اظہار الحق کتاب کے اندر وہ ساری 22 کے تیز جمع کی ہیں، وہ ساری پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا۔ اگر وہ مان لیں تو وہ سارے مسلمان ہونا پڑے گا۔ ہندو کی کتابوں میں وہ جو کل کے تیر اتار جو آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مسلمان ہو جائیں گے سارے۔ اگر ہم کتابیں پڑھیں، اس وحی کو مانیں، اگر وحی کو مانیں، یہودی، عیسائی، ہندو اس کتابوں کو مانیں تو ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، لیکن اس وحی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، پھر ان کی دال روٹی سب کی چلتی ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمانوں میں پھر شیعہ سنی، یہ 12 امام ہیں، کیا 12 اماموں نے یہ کہا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل نہ کرو، توحید پر عمل نہ کرو؟ نہیں، کب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا؟ نہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی کا حکم دیا۔ اگر وہ اس وحی پر عمل کریں گے، اماموں کی باتیں بھی مانیں تو ماننا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑ جائے گا صحیح طریقے سے۔ اور اگر ہمارے 4-5 امام ہیں، ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں، وحی کی طرف آئیں، تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن ہم وحی کی طرف نہیں آتے تاکہ بدعات جاری رہیں، خرافات جاری رہیں، سب اپنے اپنے فرقے برقرار رہیں، کوئی کسی کو چھیڑے نہیں، چھوڑے نہیں، لگے رہو۔ لیکن اگر ہم وحی کی طرف آئیں تو پھر ہمیں یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ بزرگ سب چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، اس کے مخالف میں ایک نئی جماعت، ایک نیا قول تیار کرنا، یہ کس میں ہمت ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، خوب قوالیاں کرتے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا، لوگ ادھر لگے رہے۔ وہ توحید کا تذکرہ، وہ سنت کا تذکرہ، وہ اسلام کا تذکرہ ہم نہیں لوگوں کو بتلاتے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے زیادہ سفید ہو جاتے، آنکھ سے زیادہ سرخ ہو جاتے، کوئی ہماری سے زیادہ لمبے ہو جاتے، کوئی ہماری سے زیادہ، شاید ہی مکہ کے باہر آپ کو کوئی جانتا پہچانتا ہوتا۔ ساری کائنات کے لوگوں نے، مسلمانوں نے خاص کر کے آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بنایا ہے۔ کیا اس وجہ سے بنایا ہے کہ آپ بہت خوبصورت تھے؟ نہیں، ابن عبداللہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے بنایا کہ آپ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ آسمان کا فرشتہ وحی دے کر آپ پر اترا ہے، اور محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں اللہ کا رسول دے لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرو، اسلام کو ساری کائنات پہ غالب کر دو۔ یہ وہ معنی تھا۔ ہم نے یہ سارا چھوڑ کر، آپ کی ناک بہت خوبصورت تھی، آپ کی پیٹ بہت خوبصورت تھی، آپ چلتے بہت خوبصورت تھے، آپ یہ تھے، آپ وہ تھے۔ ارے بھائی، اس میں کون انکار کرتا ہے؟ اس کا تذکرہ تو مکے کے مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کس میں تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکے کے مشرکین آپ کو صادق الوعد کہتے تھے، امین کہتے تھے، باحیا کہتے تھے، سب عزت کرتے تھے نا۔ لیکن جس دن آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اسی وقت اختلاف شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی، کیا کیا ہوا۔
تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو پھر یہ کہ ہمارے دانے بانے کانٹے سب بند ہوں گے. اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے افضل بنایا, اور ہم بھی عمل کریں تو ہم بھی افضل بنیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, صحابہ نے عمل کیا, ساری کائنات پر غالب ہوئے. ایک صحابی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے, کوئی دعا بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد کھلاؤ. جب شہد کھلایا تو تکلیف اور بڑھ گئی. دوسرے دن پھر حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے, عمل ہو رہا ہے, لیکن تکلیف اور بڑھ رہی ہے. کہا اور شہد کھلاؤ, اور شہد کھلایا جا رہا ہے, تکلیف اور بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں تجربہ کچھ اور بتا رہا ہے, نظر کچھ اور آ رہا ہے, دکھائی کچھ اور دے رہا ہے کہ شہد نہ کھاؤ تکلیف بڑھ رہی ہے, لیکن وہ شہد کھاتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ شہد کھاتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم سے اللہ نے کلیتاً بیماریاں ختم کر دی. آج ہماری ناکامی کے اسباب یہ زلزلے اور یہ سیلاب, یہ بارشیں اس لیے ہیں, تباہیاں بربادیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے وہ چیز جو تھی اس کو چھوڑ دیا. اب ہم نے کیا بڑے بڑے بزرگ بنائے ہوئے ہیں. یہ بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ بڑے اس لیے بنے کہ اسلام پر عمل کر کے, بس ابو بکر صدیق ہیں, صحابہ ہیں, یہ بڑے کیوں بنے؟ اسلام پر عمل کر کے, اسلام کو چھوڑ کر نہیں. اور نہ ابو جہل بنتے, یہ بہت بڑا کفر ہے کہ ابو جہل بھی تو عربی تھا, نبی وسلم کے چچا جو ابو لہب تھا قریبی تھے, لیکن اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. یہ اتنے اونچے ہو گئے کیوں؟ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. اگر ہمارے یہ 12 امام ہوں, 4 امام ہوں, صحابہ ہوں, تابعین ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا قرآن و سنت کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے چلو. ان میں سے کسی نے نہیں کہا. ہم نے صرف ان کو سامنے رکھ کے پیچھے اپنی مستیاں کرتے, کسی بڑے امام کو کسی کے پیچھے آگے کھڑا کر کے نا پیچھے اپنی بھی دور نبریاں کرتے چلتے ہیں. سچ یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ بڑے بنے ہیں اسلام پر عمل کر کے. اسلام جو چھوڑ دیں تو اللہ نبیوں کو کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا, ان کے اعمال برباد کر دیتا. نبیوں کے بھی بڑے بنے, صحابہ بڑے بنے, جو جتنا بنتا ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے, اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آج عید میلاد النبی بدعت پر ایک عمل کرنا جو کسی طریقے سے ثابت ہی نہیں ہے. پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا تصویریں بنانی, کیا کیا کرنا, کیا کیا کہ آپ یہ تھے, لیکن اس میں کبھی توحید کا تذکرہ نہیں ہوگا, سنت کا تذکرہ نہیں ہوگا. یہ ایک چال ہے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے, اس وحی کو عام کرنے کی توفیق دے جس وحی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا, سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو اسلام پر آنے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین.